بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ عمران خان پر جو حملہ ہوا اس کی تمام جو سیاسی قوتیں ہیں پاکستان کی، انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ عمران خان کے وہ مخالف جن کو عمران خان اپنا مخالف سمجھتے ہیں، یعنی وہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، ان تمام کی تمام جماعتوں کے جو اہم لیڈران ہیں، جو اہم رہنما ہیں، ان تمام نے اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مجموعی حکومتی اتحاد نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ سیاست میں تشدد کی کسی بھی صورت گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑی سی تاریخ دیکھی جائے تو سیاست میں تشدد کا آغاز کہاں سے ہوا، یہ خود بھی تحریک انصاف کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ یقینی طور پر جو کچھ اس حملے کے دوران ہوا وہ افسوسناک ہے، جو جان گئی، اور اس لانگ مارچ کے دوران جو مزید جانیں گئیں ان سب پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان اور تحریک انصاف جو منفی سیاست کر رہے ہیں وہ اس سے باہر آ نہیں پا رہے۔ حکومت کے اختتام کو لے کر آج تک انہوں نے اداروں پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، باوجود اس کے کہ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو بھی تحقیقات کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی اس سلسلے میں کوئی تحقیقات کی جا رہی ہیں، بلکہ FIR تک درج نہیں کی گئی۔ کیا صورتحال ہوگی، سیاسی ماحول کس طرف جائے گا، ان تمام معاملات پر آج پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار فاروق فیصل خان صاحب ہیں۔ فاروق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر پاکستان مسلم لیگ نون سے اختیار ولی خان۔ اختیار ولی صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے محترمہ شرمیلا فاروقی۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز اختیار ولی صاحب سے۔ اختیار ولی صاحب، آج بھی عمران خان صاحب نے ایک بار پھر الزامات لگائے، اور وہ بھی بے بنیاد الزامات۔ جو لانگ مارچ ہو رہا تھا اس حوالے سے پہلے بھی سیکیورٹی تھریٹ تو تھا ہی، لیکن ظاہر ہے یہ واقعہ تو پنجاب میں ہوا۔ پنجاب حکومت، پنجاب کی پولیس، یہ سب ادارے وہاں پر موجود ہیں، انہیں آگے بڑھنا چاہیے تحقیقات کے حوالے سے۔ بہت شکریہ جاوید بھائی۔ اس طرح ہے کہ دیکھیں، عمران خان پہ جو حملہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے بولا، ہم تمام سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے اس واقعے کی مذمت نہ کی ہو۔ اب اگر اس کے تھوڑے سے پس منظر میں جاؤں تو جاوید اقبال صاحب، آپ دیکھیں، عمران صاحب خود کہہ رہے تھے کہ مجھے بلڈ شیڈ نظر آ رہا ہے۔ فیصل واوڈا کی پیشن گوئی آپ کے سامنے ہے۔ جو شیخ رشید تھا اس کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ خونی انقلاب، یہاں خون وہاں خون، لاشیں لاشیں، یہ وہ۔ اچھا، پھر آپ کو تھریٹ الرٹ بھی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں۔ زخمی بھی زندہ ہے جس پہ حملہ ہوا، اور جس نے حملہ کیا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ حملہ آور کی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ پہ آ چکی ہے، اس کی دونوں سٹیٹمنٹ آ گئی ہیں، اس سے ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی کر رہے ہیں، دیٹ از ڈرٹی پالیٹکس، اس کو گندی سیاست کہتے ہیں۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے، رانا ثناء اللہ کو استعفیٰ دینا چاہیے، تو جناب آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف پہ آپ سیاست کر رہے ہیں، اور فوج کو ملوث کر کے آپ انڈیا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے احتجاج کر کے آپ نے انڈیا اور اسرائیل کو ہی خوش کیا ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ کا مجرم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو شہید ہو گیا وہ بھی لاش آپ کے سامنے پڑی ہے۔ آپ کو اپنے لانگ مارچ کے لیے، آپ کا لانگ مارچ واقعی میں، بلکہ وہ تو پہلے ہم اس کو لال مارچ کہتے تھے، اور اس کے بعد وہ فرلانگ مارچ بن گیا۔ کچھ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا تھا، بیکاز آگے ان کی کوئی چیز تھی نہیں، کوئی رکاوٹ تھی نہیں۔ یہ لوگ اسلام آباد پہنچنا نہیں چاہتے تھے۔ اسلام آباد پہنچیں گے تو وہاں آ کے یہ سوچتے تھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ 126 آپ کا ماضی ہے، 526 آپ ابھی کر لو، آپ کے کوئی مطالبات منظور نہیں ہوں گے، الیکشن آپ کے مطالبات پہ ارلی الیکشن نہیں ہونے والا۔ تو عمران خان جو کر رہے ہیں یہ گندی سیاست ہے، اور یہ پولرائزیشن جو ہے، یہ تو اس ملک میں، اس سے یہاں پاکستان میں تو اس طرح سیاست نہیں تھی، لیکن
جب وزیر داخلہ تھے احسن اقبال صاحب، تو آپ نے جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو عمران خان آپ کو تو مذمت کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. جب وزیر اعظم پہ جوتے اچھالے جاتے تھے اس ملک کے تو آپ اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے تالیاں بجاتے تھے، آپ واہ واہ کرتے تھے. تو وہی آگ لپک کے آپ کے دامن میں آ ہی گئی. اب آپ نے کافی لوگوں کی دل آزاری بھی کی ہے، آپ نے لوگوں کا دل بھی دکھایا ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے جتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ شاید آپ کے ماننے والے ہوں، جو نہیں آئے ہیں وہ شاید آپ کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی سیاست کو جتنا آپ نے پرتشدد بنایا ہے، میرے خیال میں تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، میں اور آتا ہم ہوں نہیں اختیار ولی چاہتے صاحب، ہیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف. میں شرمیلا صاحبہ کو بھی ایک گفتگو جملہ میں شامل بولتا کرتا ہوں، ہوں. جی جی میں بولیں. کمپلیٹ کرتا ہوں جی جی کہ پاکستان کی سیاست میں ہم تشدد کو نہ پروموٹ کرتے ہیں نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم عمران خان سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی سیاسی بنے، وہ یہ جو جس روش پہ اور جس راستے پہ تشدد کے وہ چل پڑے ہیں اس سے واپس ہو جائے، ورنہ اس کا نہ ان کو فائدہ ہے نہ پاکستانی سیاست کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ، آپ یہ جو آج کی پھر گفتگو، آج کی تحقیق کے پھر آپ کو لگا کہ یہ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ایک سیاسی ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اس واقعے کی تو سب نے مذمت کی ہے، آپ کی قیادت نے بھی کی ہے، مسلم لیگ نون نے بھی کی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ جو شخص پکڑا گیا ہے اس سے تحقیقات، اس کے بیانات، اس کی بجائے آپ 10 قدم آگے چل کے اداروں پہ، شخصیات پہ اور لوگوں پر الزامات لگا رہے ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر عمران خان کی سیاست کس جانب جائے گی اور ملک کی سیاست کس جانب جائے گی؟ جی بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو جو حملہ ہوا ہے خان صاحب سے اس کو بھرپور الفاظ میں کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی سیاسی لیڈر یا کسی بھی شخص پہ ایسا حملہ از ان ایکسیپٹیبل. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس سیاست کے اندر آپ کے سیاسی اختلافات بے شک ہوں گے، لیکن پرامن احتجاج کرنا، ریلیز نکالنا یہ آپ کا جمہوری حق ہے. اور اس قسم کے حملے، کیونکہ ہم نے تو اپنی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اس طرح کھویا تھا کہ ان کے اوپر بھی ایک حملہ ہوا اور پھر وہ شہید ہوئی. ہمارے نہ جانے ہزاروں کارکنان شہید ہوئے ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں. ملک کے اندر اس وقت جو حالات ہیں جاوید اقبال صاحب، وہ بالکل بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی بلڈ شیڈ ہو. انفارچونیٹلی شروع دن سے جب یہ مارچ کا اعلان ہوا تھا تو مختلف طریقے سے اور مختلف بیانات پہ ان کے اپنے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہوگی. فیصل واڈا کا آپ نے نام لیا، علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں بھی اسلحہ لے کے جا رہا ہوں، میں بھی یہ کروں گا. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم یہ کہہ رہے تھے اور ہمیں خدشہ بھی تھا کہ خدا نخواستہ کسی کو نقصان نہ پہنچے. اور آپ نے دیکھا کہ آلریڈی اس میں 3 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی قربانی دے چکے ہیں. ایک بیچاری معصوم جرنلسٹ سے، باقی اور 2 لوگ بھی دے چکے ہیں. So all said and done, this is a very difficult, very challenging situation for all of us. اب جہاں تک خان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے، دیکھیے میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں یہ چیزیں سیاست کے لیے نہیں ہوتی. ان پہ حملہ ہوا، ہر کسی نے ان پلین ورڈ اس کو کنڈیم کیا، کوئی اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ کے اپنے صوبے کے اندر جہاں پر آپ حکومت کے اندر ہیں وہاں پر یہ ہوا. خان صاحب کو تو سب سے پہلے ان کی اپنے وزیر اعلیٰ کو ایک تحقیقاتی کمیٹی بنانی چاہیے اور اس کی معلومات کرنی چاہیے کہ آیا یہ کہاں سے اس کے تانے بانے جڑتے ہیں. جو ملزم پکڑا گیا ہے اس کا خود اعترافی بیان ہے، لیکن انفارچونیٹلی جس طریقے سے اب نام لیے جا رہے ہیں کھلے عام، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی حقائق کے، یہ بہت ڈینجرس ہے اور انفارچونیٹ ہے. دیکھیں، جب بھی کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کے اپنے فالوورز ہوتے ہیں، اپنا ایک کلٹ ہوتا ہے، اپنے چاہنے والے ہوتے ہیں. خدا نہ خاصا کوئی چاہنے والا اٹھ کے ان میں سے کسی کو نقصان پہنچانے جائے تو پھر اس کا خمیازہ کون دے گا؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر اس قسم کی سیاست ہو، خونی سیاست ہو. ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہماری پارٹی کے لیڈران نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور سب سے اہم چیز خان صاحب کے لیے بھی ہونی چاہیے تھی کہ لوگوں کی جو جذبات ہیں ان کو اس میں ایک ٹھہراؤ لے کر آئیں. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ غصہ اپنی جگہ ہے، کارکنان میں بھی ان کے غصہ ہوگا، ہمیں بھی تکلیف ہوئی ہے انسیڈنٹ دیکھ کے، ہم نے بھی اسے کنڈیم کیا. لیکن ایک اچھے لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو سنبھالے، اپنے لوگوں کو حوصلہ دے،
اب جو بات کی جا رہی ہے کہ جی خونی انقلاب ہوگا، پاکستان خونی انقلاب کی اس وقت یو کی ناٹ افورڈ اٹ. پاکستان کو آپ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور مجھے تو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے اقبال صاحب کہ دیکھیے ہم تو بیچارے سیلاب زدگان کو بھول ہی گئے جن کی بحالی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے. صحیح. ہمیں تو ان کی طرف فوکس کرنا چاہیے تھا، خان صاحب کو بھی ان کی طرف فوکس کرنا چاہیے تھا. اگر خان صاحب یہ ریلی نکالتے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے تو بہت سارے لوگ اور بھی اس میں شامل ہوتے، ہم بھی، ہماری بھی دعائیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی، ہم بھی اسے سپورٹ کرتے، کیونکہ اس وقت ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. بہرحال اور سیڈ اینڈ ڈن، اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے. آمین. خونی انقلاب کسی کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو فاروق فیصل صاحب خونی ایک مارچ طرف نہیں ٹھیک ٹھیک احسن اقبال صاحب پہ گولی چلی تو آپ پی ٹی آئی نے کہا، عمران خان نے کہا یہ عوامی رد عمل ہے. پھر اس ملک کے اندر پیپلز پارٹی کی قربانیاں بھی ہمارے سامنے ہیں. بے نظیر شہید چلی گئیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کر دیے گئے. اب یہ جماعتیں ہیں، یہ عمران خان کی سیاست جس میں وہ کہہ رہے ہیں خونی مارچ ہوگا، خونی میں یا الیکشن کراؤ یا خونی مارچ ہوگا، یہ کس قسم کی ٹیمپریچر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو مذمت بنتی ہے کہ کسی پر بھی بالکل اس طرح کی جان لینے کی کوشش کی جائے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور سب لوگ کر رہے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی میں جو ہے یہ رویہ نہیں ہے، اور نہ اس طرح کا کبھی اظہار کیا گیا ماضی میں، جیسے آپ نے احسن اقبال کے حوالے سے کہا. اگر اس موجودہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو بھئی آج آپ الزام لگا رہے ہیں جس صوبے میں یہ واقعہ ہوا سیکیورٹی کس کے پاس تھی؟ پنجاب حکومت کے پاس تھی. کنٹینر کی سیکیورٹی کس کے پاس تھی؟ پنجاب حکومت کے پاس تھی. اچھا آپ پہ اٹیک ہوا ہے، آپ مدعی ہیں اور ملزم جو ہے وہ آپ کی حراست میں ہے، تو آپ اس کی قانونی کارروائی آگے کیوں نہیں بڑھا رہے؟ اب 24 گھنٹے سے زیادہ واقعہ کو ہو چکا ہے، ایف آئی آر نہیں کٹی، آپ نے اپنا جو پراپر طریقے سے میڈیکل نہیں کروایا، آپ اپنے ذاتی ہاسپٹل میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہاں سے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو وہ جب انہوں نے شروع کی تھی ان کو بڑا تھا کہ شاید پتہ نہیں کتنا عوام کا سیلاب آ جائے گا اور لوگ ساتھ چلیں گے. یہ 4 تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد پہنچنا تھا. میں تھوڑا سا پیچھے چل لے تو پہلے تو یہ نومبر میں کہہ رہے تھے کہ انتخاب مانگ رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ آسمان رویا نہ کوئی زمین پھٹی، اور معاملات ویسے ہی سموتھ چلتے رہے. نومبر بھی آ گیا، اب لانگ مارچ شروع کر دی. 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچنا تھا. عمران خان صاحب کو تو کہ شاید وہ لاہور سے چلیں گے، تو جس طرح ماضی میں ججز بحالی تحریک کے دوران گجرانوالہ پہنچے تھے تو فون آ گیا، تو اسی چکر میں تھے کہ شاید فون آ جائے گا، اسی لیے 4 دن انہوں نے اپنے آپ کو گجرانوالہ میں رکھا، لیکن وہ فون بھی کوئی نہیں آیا. اب دونوں طرف کی بات ہو رہی ہے، حملہ بھی ہوا ہے. کئی لوگ جو ہیں ذرا وہ کہہ رہے ہیں جی مینوپولیٹ کیا گیا ہے، اور وہ مینوپولیٹ کرنے کا خدشہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت کوئی ایکشن نہیں لے رہی جس کے علاقے میں، جس کی حدود میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو آج انہوں نے اعلان کر دیا، اعلان کرنا تھا، مؤخر کرنے کا اعلان نہیں کیا. انہوں نے کہا جی جب میں ٹھیک ہوں گا اس وقت جو ہے، اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب پلاسٹر چڑھ جائے، فریکچر ہو جائے، تو کم از کم مہینہ 1.5 تو لگ جاتا ہے. تو گویا یہ نومبر اور دسمبر جو ہے میں تو بالکل آرام سے دیکھ رہا ہوں، وہ آرام کریں گے، اسی طرح گھنٹہ گھنٹے کا خطاب کریں گے، اور ہفتے والے دن، ویکینڈ والے دن جو ہے اپنے ساتھیوں کو کریں گے کہ ترانوں پہ آ کے ناچنا گانا شروع کر دے. تو یہ ٹھیک اختیار ولی صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان واقعات کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن بھی پھیلائی جا رہی ہے، فیک نیوز بھی پھیلائی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کم از کم اس میڈیا پہ بہت کمزور ہیں. شاید آپ بھی، پیپلز پارٹی بھی. اگر آپ دیکھیں یہ حالیہ الیکشن کے اندر علی موسیٰ گیلانی کی جو ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک مقابلہ تو اپنے مخالفین سے تھا، لیکن میرا ایک مقابلہ ووٹرز سے تھا، موبائل سے تھا. اور انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کو انہوں نے ایڈریس کیا. یہ کہیں کاؤنٹر بیانیہ، کہیں جو جس طرح سے الزامات لگائے جاتے ہیں، ایک بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے. یہ سائفر والے معاملے کو دیکھیں، آپ بھی اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں؟ ویل جاوید صاحب، اٹس اے گڈ کوسچن اینڈ ویری انٹرسٹنگ ون. پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان کی جو قومی پارٹی ہے، ایم کیو ایم، کوئی بھی جماعت آپ لے لیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، عوامی نیشنل پارٹی، کیو ڈبلیو پی وغیرہ وغیرہ، جماعت اسلامی، یہ سب ان کے اپنے پارٹی کے والنٹیئرز جو ہیں، مطلب پارٹی کا عہدیدار بھی ہوتا ہے، کارکن بھی ہوتا ہے، پارٹی کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں ساتھ دیتا ہے. ویئر از جب بات آتی ہے پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے سارا پیسہ
अपनी सोशल मीडिया पे लगाया है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अभी जब बजट पास हुआ था आज से 2-4 महीने पहले, जून के महीने में, तो 5,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने भर्ती किया है। एक एक बंदे की तनख्वाह रखी है 35-35 हजार रुपए माहवार। उसको नाम दिया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। और उनका काम ये होता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का झूठा प्रोपेगेंडा, और जो भी वो चाहे वो मवाद उठाएं और ट्रोल्स की तरह उस पर शुरू हो जाए और उसको आप फैलाएं जंगल की आग की तरह, स्प्रेड इट लाइक अ वाइल्ड फायर। सो जो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है या दीगर सियासी जमातें हैं, वो इसको कन्वेंशनल तरीके से कर रही हैं और वो इसको पीटीआई इसको एज अ टूल यूज कर रही है। तो हम तो इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह ये लोग करते हैं कि इन्होंने बूट्स अकाउंट भी बनाए हैं। एक एक बंदे के पास 35-35 अकाउंट है। अब आप शर्मिला फारूकी का अकाउंट उठा लें, आप अपना उठा लें, आपके पास फैसल फारूक साहब बैठे हुए हैं, इनका अकाउंट उठा लें। कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट जो पीटीआई के अगेंस्ट बोलता लिखता हो तो उसके अकाउंट पे ये सारा जो है बोरिया बिस्तर उठा के चले जाते हैं। वहां पे वो अगर कुरान की कोई आयत भी लिख दें, कोई हदीस भी लिख दें, ये उसको गालियां देने शुरू कर देंगे। मैं बात पे वापस आता हूं कि इमरान खान को चाहिए कि इस वक्त वो मुआशरे को मजीद पोलराइजेशन से बचाएं, इस तशद्दुद के वाकयात को रोकें, और जो उनके इंटेंशंस हैं उसको पूरी दुनिया जान चुकी है। तो बेहतर ये है, जिस तरह वो माजी में कहते होते थे कि फला रियासत में इस तरह कोई वाकया होता है तो उसका वजीर आला इस्तीफा दे देता है, फला जगह पे कोई इस तरह वाकया होता है तो उसका वजीर इस्तीफा दे देता है। तो हम उनसे कहते हैं कि क्या आप पंजाब के वजीर दाखिला से इस्तीफा का मुतालिबा करेंगे? क्या आप वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, जिसको आप पहले डाकू कहते थे, आपने उनसे मुतालिबा क्यों नहीं किया? जिस तरह मेरे भाई ने बोला, मैं रिपीट करूंगा कि कंटेनर की सिक्योरिटी, 5 लेयर सिक्योरिटी की बंदोबस्त करना ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी, मार्च को कवर करना ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी, और लाहौर से लेकर पिंडी तक पहुंचने का ये सारा जिम्मा जो था ये पंजाब हुकूमत के जिम्मे था। तो फेल तो वो लोग हुए हैं, तो आप किस खाते में किसी और से इस्तीफा तलब करते हैं? मेरे ख्याल में इमरान खान जितना वो नेगेटिव पॉलिटिक्स में जाएंगे वो मजीद एक्सपोज होते जाएंगे, और उनका अगर कोई गुड एक लोगों के जहन में कोई अच्छा तासुर थोड़ा बहुत रह भी गया था तो वो भी बर्बाद होगा, वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासत में तशद्दुद को हम ना आने देंगे, ना सपोर्ट करेंगे, और किसी भी तरीके से इंशाल्लाह हम उसको रोकना पड़ा हम उसको रोकेंगे। ठीक है शर्मिला साहबा, इस सियासी हिद्दत में, यानी जो जो बढ़ती हुई हिद्दत है, इसमें कोई रास्ता निकल सकता है मुज़ाकरात का कि हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात करे और कोई बातचीत से मामला आगे बढ़ाएं, या फिर वो जो आज भी उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद ये मामलात आपको मुश्किल नज़र आते हैं? क्योंकि रास्ता तो बहरहाल कोई ना कोई निकलना है और वो मुज़ाकरात का ही होता है। देखिए, मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता, और फ़ाज़ जमहूरियत के अंदर ये बेहतरीन एक रिकन्सिलिएशन का एक मरहला होता है। मैं तो पिछले दिनों वज़ीर आज़म का बयान सुन रही थी जब उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि बातचीत आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर होनी है और इलेक्शन के ऊपर होनी है, और उनको उसी के ऊपर उन्होंने एक हटदर्मी दिखाई हुई थी। देखिए, ये कोई ऐसे फैसले नहीं है जो एक शख्स की अना के बलबूते पे हों या एक शख्स की ख्वाहिशात के मुताबिक हों। These are constitutional processes, और ये अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि खान साहब इस हद तक क्यों चले गए हैं, पूरे फौज के इदारे को इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट। एक दुनिया में जग हसाई हो रही है कि हमारी पाक फौज, जो कि हमारे फ्रंट लाइन डिफेंडर्स हैं, पाकिस्तानी फौज की लोग तारीफें करते नहीं थे, यहाँ पर हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं और उनके ऊपर तहमतें लगा रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये होना नहीं चाहिए। ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, होने भी चाहिए, और क्योंकि इंसान है, गलतियां भी होती हैं, लेकिन इस तरीके से लोगों को इंसाइट करना इदारों के खिलाफ, कभी जुडिशरी के खिलाफ, कभी फौज के खिलाफ, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है।
I don't know why Khan Sahab does not realize this fact کہ اگر ان کی ایک فالوئنگ ہے یا وہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں تو ان کو یہ اپنا یہ جو ایک ان کے پاس ایک ہتھیار ہے اس کو پازیٹیولی استعمال کرنا چاہیے. لوگوں کے اندر اچھی باتیں پھیلائیں, لوگوں کو اچھی باتوں کی ترغیب دیں, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر انتشار پھیلانے کے لیے تمام چیزیں ہو رہی ہیں استعمال. اس وقت تو جو حالات ہیں وہ انتہائی غیر معمولی ہیں جاوید اقبال صاحب, اور جس طرح بھی آپ کے ایک مہمان بالکل صحیح کہہ رہے تھے, صوبہ آپ کا ہے اور آپ اپنے ہسپتال میں جا کے بیٹھ گئے, کوئی تحقیق نہیں ہو رہی, کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی, FIR لانچ نہیں ہو رہی ہے, لیکن الزام پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. اب یہ نیا ایک ریٹورک شروع ہو گیا کہ جب تک یہ 3 لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے آگے بات نہیں چلے گی. تو یہ تو اس طریقے سے تو پورے ملک کو یرغمال بنا کے اور اداروں کو کی جگ ہنسائی کرنا کہ دس از ویری انبیکمنگ. ایٹ لیسٹ آئی ایکسپیکٹ اینڈ وی آل ایکسپیکٹ مچ بیٹر فرام خان صاحب. صحیح, ٹھیک ہے. فاروق فیصل صاحب, یہ خود بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہیں تحریک انصاف کے لوگ. عمران خان جو کہہ رہے ہیں اداروں کے حوالے سے, اس میں بہت سی لیڈرشپ بھی تحفظات کا شکار ہے. ان کی اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی تحفظات کا شکار ہے کہ یہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں, صرف ان کی لیڈرشپ نہیں, وہ خود بھی جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کس رخ جانا ہے. میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کسی پروگرام میں کہ ماضی میں بھی احتجاج وغیرہ, یہ لانگ مارچ وغیرہ ہوتے تھے, وہ کچھ نہ کچھ مینوپولیٹڈ ہوتے تھے, اور خان صاحب کو پہلی دفعہ جو ہے مینوپولیشن کے بغیر جو ہے احتجاج کرنا پڑا ہے. تو وہی جو انہوں نے کہا کہ وہ لانگ مارچ سے جو ہے وہ فرلانگ مارچ ہوگی. کوئی سیاسی قیادت کا کام ہوتا ہے کہ معاملات کو ٹھنڈا رکھے. کارکن جو ہیں وہ ہمیشہ ریئیکٹ کیا کرتے ہیں, سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہے وہ ریئیکٹ کیا کرتے ہیں. پاکستان میں کون سا سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت ایسی ہے جو اس طرح کے واقعات سے نہیں گزری؟ مولانا فضل الرحمان پر کتنے قاتلانہ حملے ہوئے, اسفندیار ولی پر کتنے قاتلانہ حملے ہوئے, بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ پہلے کراچی میں جب ہوا کارساز کا واقعہ تو انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے کارکنوں کو سنبھالا. وہ اداروں کے خلاف نہیں ہے, وہ اپنے مطالبہ جو لے کے نکلی تھی وہ اس کی بات کرتی تھی. پھر جب ان کی شہادت کا واقعہ ہوا تو کارکن مشتعل ہوا, ان کی جو مرکزی قیادت تھی اس نے اس کو ٹھنڈا کیا. میاں نواز شریف پر 3 قاتلانہ حملے ہوئے, رضی فارم پہ ہوا, پھر لاہور دیال سنگھ کالج کے باہر ہوا اور پنڈی میں ہوا. ان کے کارکن بھی مشکل تھے لیکن انہوں نے اسے جو ہے وہ ٹھنڈا رکھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں وہ چونکہ مغرب میں زیادہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مغرب کو زیادہ جانتے ہیں, اور وہ جس دور میں رہے ہیں وہ اس دور میں نا کو بوائز فلموں کا بڑا کریز تھا, تو وہ انہوں نے وہی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج وہ آواز دیں گے سارا ملک باہر آ جائے گا. بھائی آپ کے پاس اگر لوگ ہیں تو آپ اسے 10 دن 15 دن کیوں لے کے جا رہے ہیں اپنے احتجاج پہ, کیوں اپنے کارکن کو تھکاوٹ کا شکار کر رہے ہیں؟ ان کی توانائیاں موجود ہیں, ان کو سب کو لے کے آ جائیں. لیکن وہ سب کو لے کے بھی آ جائیں گے تو ایک یہ پاکستان ایک ریاست ہے, یہاں پہ ادارے ہیں, مہذب قوانین ہیں, سارا کچھ. اس طرح جتھوں سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی. اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, خود بھی وہ کہہ چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں کہ جی میرے پاس اتنا سٹیمنا ہے کہ میں 10 ماہ تک جو ہے نا یہ تحریک چلا سکتا ہوں. تو یعنی وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ وہ جون تک جو ہے حکومت, اور اتحادی جماعتیں کہہ رہی ہیں ستمبر یا اکتوبر میں ہوگا. 3 ماہ کا معاملہ ہے. آپ یہ مہینہ ڈیڑھ جو اپنے ٹانگ کے فریکچر کو ٹھیک کرتے رہیں گے, پھر مومنٹم بلڈ کریں گے جو بھی ہے. تو الیکشن بر وقت ہوں گے, وہ ڈائریکشن لیس ہیں اور ان کی پارٹی میں کنفیوژن پائی جا رہی ہے, اور بالخصوص اس حوالے سے جو وہ اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اداروں سے شکایات رہی ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کو رہی ہے. کسی نہ کسی دور میں احتجاج بھی کرتے تھے اداروں سے, شکایت بھی کرتے تھے, لیکن یہ جو لب و لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. بہت بہت شکریہ فاروق فیصل خان صاحب. آپ کا اختیار ولی خان صاحب, آپ نے ہمیں نوشہرہ سے جوائن کیا ویڈیو لنک پر, آپ کا بھی بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت. جو سیاسی رہنما ہوتا ہے وہ ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے, اس کی فالوئنگ ہوتی ہے, اس کو ہر وہ بات کرنی چاہیے جو عوام کے لیے بھی قابل قبول ہو, ریاست کے لیے بھی قابل قبول ہو, اور وہ عوام کو نظم و ضبط کا ایک راستہ دکھاتا ہے, انتشار کا نہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا.
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے چین کا دورہ کیا اور چین کے ساتھ جو شراکت داری ہے، جو باہمی تعاون ہے، اس کی نئی جہتیں متعین کرنے میں اس دورے سے مدد ملی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے اس دورے کو کامیاب قرار دیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کامیاب دورے پر وزیر اعظم کو مبارکباد بھی دی ہے۔ اس دورے کے اندر سی پیک اور جو دیگر بڑے منصوبے ہیں ان پر کام تیز کرنے پر اتفاق ہوا ہے اور اس بات کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ ہمیشہ سے دونوں ملکوں نے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں ان پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ ایسا سلسلہ چلتا رہے گا۔ وزیر اعظم کے اس دورے کے حوالے سے ایک خصوص ہم نے تیار کی ہے، وہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر شی جن پنگ نے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 50 کروڑ یوان اضافی امداد کا اعلان کیا۔ پاکستان اور چین کی قیادت نے زراعت، کانکنی، آئی ٹی، سماجی و اقتصادی ترقی کے شعبوں میں تعاون، صحت، صنعت، ڈیجیٹل اور گرین کوریڈور قائم کرنے سمیت دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان کی جانب سے ملک میں تمام چینی عملے، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت اور تحفظ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان نے چین کو جموں و کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ چین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مسئلہ کشمیر تاریخ کا ادھورا تنازع ہے، جسے اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور دو طرفہ معاہدوں کی بنیاد پر پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ افغانستان کے حوالے سے فریقین نے اتفاق کیا کہ ایک پرامن، خوشحال اور مستحکم افغانستان علاقائی خوشحالی اور ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چینی ہم منصب لی کی چیانگ کے درمیان بیجنگ میں ملاقات ہوئی۔ عظیم عوامی ہال میں وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں صحت، تعلیم، توانائی، انفراسٹرکچر، تجارت، مواصلات سمیت باہمی تعاون کے مختلف امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کی جلد تکمیل اور سی پیک کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں ہوئی۔ وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی تعاون کے مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پاکستان کی جانب سے معاہدوں پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چینی ہم منصب لی کی چیانگ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیجنگ میں مختلف چینی کمپنیوں سے آن لائن ملاقاتیں کیں اور انہیں پاکستان میں 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبوں اور دیگر بڑے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ معروف کمپنیوں کے نمائندوں کو سرمایہ کاری کی پیشکش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ گوادر ایئرپورٹ پر کام کی رفتار تیز اور دیامیر بھاشا ڈیم منصوبے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ محمد شہباز شریف نے مختلف منصوبوں میں کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کی بھی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم سے چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لی جن چاؤ، اسٹینڈنگ کمیٹی آف نیشنل پیپل کانگریس کے چیئرمین لی جان شو اور چیئرمین چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی لیو زا ہوئی نے بھی ملاقات کی۔ بیجنگ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چینی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے نئے دور کے آغاز کی نوید ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور اسی دورے میں کیا کچھ نیا ہوا ہے اور کیا کچھ پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں، دونوں آئرن بردر ان کو کہا جاتا ہے، مزید جو جہتیں متعین ہوئی ہیں وہ کیا ہیں، ان پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، چائنیز گورننس سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں اور چائنا افیئرس کے ماہر ہیں جناب ڈاکٹر عارف، ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جناب مسعود خالد صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف صاحب، آپ سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے، اس دورے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات ہوئی ہے؟
بہت اچھا دورہ تھا، اور جس طرح کی سچویشن چل رہی تھی پاکستان میں، ہماری سی پیک کی فائلیں جو ہیں ان پہ دھول آ گئی تھی، تو ان کو صفائی کی ضرورت تھی. ہمارے یہاں جو ٹرسٹ تھا وہ کم ہو گیا تھا، اور جو چائنیز کی آمد تھی پاکستان میں وہ کم ہو گئی تھی. سیکیورٹی کے ایشوز تھے، تو ڈائلاگ نہیں ہو رہا تھا، کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن نہیں چل رہی تھی. تو سارے فیزز کو شہباز شریف نے جو ہے وہ کور کیا ہے. اینڈ وین وی کال شہباز شریف اٹ مینس بزنس. سو آپ دیکھیں بڑا ڈیلیگیشن تھا. جانے سے پہلے بھی اسلام آباد میں بزنس کا ایک فورم کا انعقاد ہوا. جب بیجنگ میں گئے، لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی، لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ پاکستان ایمبیسی نے وہاں پہ بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کیا. سو بہت ساری پازیٹیو چیزیں تھیں. ان کے مائنڈ میں ایک گول ہے، ایک ویژن ہے، اور ایک ایجنڈا ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹ ایجنڈا از اونلی دی پراسپیرٹی اینڈ بزنس اینڈ اکنامک کنیکشن ود چائنا. ٹھیک ہے. مسعود خالد صاحب، آپ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جو کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس ہوئی ہے، اور اس میں ان کو دوبارہ سے سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے ان کے لیے اگلی مدت کے لیے جو ہے وہ صدر کی حیثیت سے بھی راستہ ہموار ہو گیا ہے. اس کے بعد چائنی وزارت خارجہ نے یہ اعلان کیا کہ اس اجلاس کے بعد اور کرونا کے بعد یہ کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کا پہلا آفیشیل وزٹ ہے. آپ کی نظر میں کتنی امپورٹنس ہے اس بات کی؟ شکریہ. دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چینی لیڈرشپ نے، چینی رہنماؤں نے باہر کے دورے بالکل بند کیے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ جو یعنی کہ جو یہ کورونا کا آن سلاٹ تھا، کووڈ تھا، چینی صدر یا چینی لیڈرز کہیں بھی باہر کے دوروں پر نہیں گئے پچھلے چند سالوں میں. یہ پہلا موقع تھا کہ ستمبر میں شی جن پنگ صاحب ایس سی او کی سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے تاشکند گئے، اور وہاں بھی شہباز شریف صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو اب ایک تو اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو کووڈ تھا، اور دوسرا یہ کہ کمیونسٹ پارٹی کی جو توجہ تھی پوری اپنی اس نیشنل کانگریس کے اوپر مرکوز تھی، کیونکہ یہ آپ نے خود کہا کہ یہ بہت ہی اہم کانگریس تھی، جہاں پہ شی جن پنگ صاحب کو تیسری مدت کے لیے، جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ اور ہسٹورک اسٹیپ ہے چائنا کی پولیٹیکل ہسٹری میں، ان کو دوبارہ منتخب کیا گیا ہے. تو جیسے یہ معاملات طے ہوئے، اس کے فوراً بعد پاکستان کے وزیر اعظم کو دعوت دی گئی. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم پہلے غیر ملکی لیڈر تھے جنہوں نے چین کا سرکاری دورہ کیا ہے. اس کے بعد آج وہاں پر جرمن چانسلر بھی گئے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اور تنزانیہ کی صدر بھی شاید وہاں گئی ہوئی ہیں. لیکن پاکستان کو چنا گیا، یہ خاص طور پہ اس بات کی عکاسی ہے، اور اس بات کو سگنل ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کتنی اہمیت دیتا ہے. اب آپ نے اگر مشترکہ اعلامیہ دیکھا ہے جو کہ جاری ہوا ہے، اس میں بھی یہ کلیئرلی کہا گیا ہے کہ چائنا اٹیچز ہائیسٹ پرائرٹی ان اٹس فارن پالیسی ٹو ریلیشنز ود پاکستان. تو یہ تو ایک یعنی کہ بالکل کلیئر ایک جو ہے وہ حقیقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی چین اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں. وہاں بھی حکومتیں، وزیر اعظم چینج ہوتے رہے چین میں، ہمارے یہاں بھی حکومتیں چینج ہوتی رہیں گی، لیکن ریلیشن شپ جو ہے اس نے ایک کنٹینیوٹی رکھی ہے، ایک کنسسٹنسی ہے، اٹس اے کانسٹنٹ. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریلیشن شپ جو ہے آگے کی طرف گئی ہے. یہ جو دورہ تھا وزیر اعظم کا، یہ اس لحاظ سے اہم تھا کہ یہ حکومت جو ہے اپریل میں برسر اقتدار آئی، اور کچھ ٹائم لگا، اسی وجہ سے جو میں نے وجوہات بتائے کہ کووڈ فیکٹر تھا، اور دوسرا جو پارٹی کانگریس ہو رہی تھی اس کی وجہ سے چینی حکام جو تھے وہ ہمیں پہلے یعنی کہ دعوت وہ میٹیریلائز نہیں ہو سکی. لیکن جیسے ہی اس چیزوں میں فارغ ہوئے، انہوں نے پاکستان کو اہمیت دی اور وزیر اعظم صاحب کو وہاں بلایا گیا. ٹھیک. اب یہ پچھلے یہ جو ایک سی پیک میں ایک آیا تھا، اس میں سست روی آئی تھی، تو سب سے بڑا تو ہمارا آبجیکٹو یہ تھا کہ اس کو ایک امپیٹس دیا جائے، ایک نش دیا جائے، ایک دھکا دیا جائے، تاکہ اس کو ریوائیو کیا جائے. تو اس میں میرے خیال کامیابی ہوئی ہے. دوسرے جو معاہدے ہوئے ہیں، میرے خیال بڑا اہم معاہدہ تو وہ ہے جو اسٹیٹ بینک اور چائنا کے سینٹرل بینک کے درمیان ہوا ہے، جہاں کہ ہم تجارت کے لیے بھی چائنیز کرنسی جو استعمال کر سکیں گے. ہمیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں اس وقت فورن ایکسچینج کی جو سچویشن ہے وہ ذرا مشکل ہے، ڈالرز کی کمی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا وے آؤٹ ہے، اور اس سے تجارت کو بڑھانے میں مدد ملے گی. اس کے علاوہ جو فیصلے ہوئے ہیں سی پیک میں، ML1 کو آگے لے کے جانا اور کراچی سرکولر ریلوے، یہ بھی یعنی کہ
दूररस किस्म के मंसूबे हैं। लॉन्ग टर्म इसका जो इफेक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मेरा ठीक। ख्याल है बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। अच्छी पेशरफ्त है। ML1 वाला मंसूबा जो बड़े अरसे से ज़ाहिर है ये भी ताख़ीर का शिकार था। सीपेक के बहुत से प्रोजेक्ट जो इक़्तिसादी ज़ोन्स का प्रोजेक्ट था वो भी पिछली हुकूमत में नहीं हो सका, तो आपको लगता है कि ये अब हम तेज़ी की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल इकबाल साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और जैसा कि एम्बेसडर साहब ने कहा कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि देखें, यूरोप से जर्मन जो लीडरशिप है वो आई, और एशिया से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बुलाया गया, और अफ्रीका से तंजानिया। सो इट मीन्स कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। और इस जो रिलेशनशिप है इसका अगला फेज़ जो है वो हमारी कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहा है। और कनेक्टिविटी में हमारा जो रेलवे लाइन है कराची टू पेशावर ML1 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि चाइनीज़ जो हैं वो कंपनीज आएँ, इन्वेस्ट करें, और इस कनेक्टिविटी का जो नेटवर्क है इसके साथ इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं जहां पे चाइनीज़ के लिए बहुत सारे मौके मौजूद हैं, बिजनेस के और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग के। और जो मैं समझता हूं कि इस पूरे जो MOU है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमें चाइना को अपनी सप्लाई चेन में शामिल करें। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स मौजूद हैं, हमारे पास मटेरियल मौजूद है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। आप आएँ, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करें, टेक्नोलॉजी दें, और हमारे जो रिसोर्स हैं उनको हम विन विन सिचुएशन पे फाइनल क्वालिटी वाली प्रोडक्ट जो है वो बना के इंटरनेशनल मार्केट में लेके आते हैं। सो इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है। और जैसा कि एम्बेसडर साहब ने कहा है कि हमारा जो हमारा स्टेट बैंक है उसके दरमियान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान जो करेंसी का स्वैप हुआ है, इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है, इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द रिवाइवल ऑफ सीपैक, स्पेशली फॉर द रिवाइवल ऑफ इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। जब हम लोग डॉलर पे डिपेंडेंट कर रहे हैं, और जब भी डॉलर की थोड़ी बहुत शिफ्ट आती है, क्रंच आता है, तो उसमें हमारी इकॉनमी जो है वो बड़ी वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है, जिसका जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है पे प्रेशर बढ़ता है, और डिफरेंट किस्म के एलिगेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पोलराइजेशन होती है और जो हमारा पब्लिक के दरमियान और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के दरमियान ट्रस्ट है वो कम हो जाता है, और फिर हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो नेगेटिवली मुतासर होते हैं, और हम कोई आउटपुट नहीं ले सकते अपनी पॉलिसी से। सो चाइना वांट्स कि आप सस्टेनेबल रहें, कमिटेड रहें, सीपैक को रिवाइव करें, और जो चाइनीज़ वहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन्वेस्टर जो आ रहे हैं, उन पॉलिसीज़ को सस्टेन करें। जब उनके दरमियान ट्रस्ट बढ़ेगा, सस्टेनेबिलिटी होगी, और उनको सोर्सेज तो नज़र आ रहे हैं, सो इट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। और साफ ज़ाहिर है हमारी जो वेल बीइंग है पब्लिक की, दैट इज़ द मेन एजेंडा ऑफ एनी पोलिटिकल पार्टी। सो इट विल बी वेरी अचीवेबल। ठीक है एम्बेसडर साहब, आपने फरमाया जर्मन लीडरशिप, फिर अफ्रीकन लीडरशिप, फिर एशियन लीडरशिप, उसमें पाकिस्तान ज़ाहिर है। ये भी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जो है मीटिंग्स हैं, और इसमें भी चीन जो है वो अपने आप को पोजीशन कर रहा है इस खित्ते के अंदर, कनेक्टिविटी के हवाले से भी और जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से भी। जी देखिए, ये जो सीपैक है ये तो एक विन विन प्रोजेक्ट है जी, और इसके जो फायदे हैं वो पिछले फर्स्ट फेज में हमारे सामने आ गए। देखिए, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे जो थे वो तकमील तक पहुंचे, इसके अलावा तवानाई के मंसूबे, गवादर पे काम शुरू। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 2-2.5 सालों में इस पे यानी कि सारे प्रोजेक्ट पे एक सुस्तरवी रही, लेकिन अब ये इस गवर्नमेंट का ये एक ऑब्जेक्टिव था इस विजिट के पीछे भी, कि वो जाए और इस चीज़ को दोबारा सीपैक को रिवाइव किया जाए। अब सीपैक के लिए इसको अगर आगे लेके चलना है तो इसमें हमारे एंड पे भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। देखिए हमारे यहाँ जो मुश्किलात होती हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, क्योंकि ये सही कहा डॉक्टर साहब ने कि अब जो है अब देखिए ये जो ML1 है इसको तो टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मंसूबा है, $10 बिलियन से ज़्यादा का है, तो इसमें काफ़ी साल लगेंगे इसको पाया तकमील तक पहुँचाने में। लेकिन इन द मीन टाइम हमें जो फोकस करना है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर है, क्योंकि उसके ऊपर काम जो है वो तेज़ी से यहाँ नहीं हुआ, और चाइना की जो इंडस्ट्री है वो रीलोकेशन के लिए तैयार है, वो दूसरे ममालिक में भी जा रहे हैं, वो पाकिस्तान को भी देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे और काम करना है, वहाँ सहूलतें देनी है, और वहाँ ये जो हमने अपने जो रेड टेपिज्म जो है हमारे सिस्टम में, और स्ट्रक्चरल फ्लॉज जो हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्नैक्स, उनको हमें एड्रेस करना है ताकि चाइनीज इन्वेस्टर्स जो हैं वो आए। देखिए, सिक्योरिटी फ्रंट पे हमने अच्छा काम किया है, चाइनीज को भी अभी एतमाद जो है उनका बड़ा है कि पाकिस्तान ने उनकी जो चाइनीज यहाँ पर हैं लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनके एसेट्स हैं,
ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے اچھے اقدامات کیے اور اس میں مزید بہتری آ رہی ہے، تو وہ اعتماد ان کا بڑھ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے کہ یہاں پر جو مطلب یہ کہ پرمیشنز لینی، لائسنسز لینی، پروسیجرل اسٹیپس، اس کو اب ہمیں ایڈریس کرنا ہے تاکہ چائنیز بزنس مین جو ہے وہ آئے، کیونکہ نیکسٹ فیز جو سی پیک کا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس میں ایگریکلچر بھی ہے، آئی ٹی بھی ہے، ڈیجیٹل گرین کوریڈور ہے، ایجوکیشن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہمیں ریلوکیشن چاہیے انڈسٹری کی تاکہ ہمارے جابس کریٹ ہو، ہمارے یہاں ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری جو ہے وہ اسٹیبلش ہو۔ چائنیز آئیں گے لیکن اس کے لیے ہمیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینی ہوگی، اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک ٹیسٹ میں ہے۔ 1 منٹ کا کمنٹ لے لوں، وقت بھی کم رہ گیا۔ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو چائنا کی توقعات ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ایز اے اسپیڈسٹر کہ یہ جو ایک ریڈ ٹیپزم ہے یہ وہ اس کو کم کر سکتے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں تیزی میں، کیونکہ جو شہباز شریف صاحب کا جو پاسٹ ریکارڈ دیکھتے ہوئے آئی تھنک جو بیجنگ فورم میں جو لوگ موجود تھے 400 کے قریب چائنیز آن لائن آف لائن موجود تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس لیڈرشپ پہ، اس پرسن پہ، اس فگر پہ یقین کرتے ہیں، اینڈ دے نو کہ کتنی انرجی ان میں موجود ہے، کتنی اسٹرینتھ اینڈ مومنٹم موجود ہے، سو اس کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو اعتماد ان کا آ گیا۔ پھر دوسری بات ایک بڑی امپورٹنٹ نیریٹو آئی تھنک ہے کہ وی آر ڈیوائڈیڈ بائی پالیٹکس بٹ یونائٹیڈ بائی سی پیک۔ سو یہ سی پیک جو ہے آپ کو یونائٹ کر رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو یونائٹ کر رہا ہے، انڈسٹری کو یونائٹ کر رہا ہے، چائنا اینڈ پاکستان کو کر رہا ہے، مینوفیکچررز کو کر رہا ہے، ایک نیو ہورائزن اینڈ نیو ویژن ایمرج ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو لاسٹ 1 ایئر ہے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑی ہیں، بے شک ہماری رائس کی ایکسپورٹس ہیں، ہمارے کچھ اور ایگریکلچر ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کی بڑی ہیں، لیکن وی ہیو پوٹینشیل، اور وہ پوٹینشیل جو ہے اس کو بہتر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ امبیسڈر صاحب نے کہا کہ انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے، جب فرینڈلی انوائرمنٹ ہوگا، بزنس کے جو کمپنیز ہیں ان کو ٹرسٹ ہوگا، اور ان کے جو پروسیجرز ہیں، میکنزمز ہیں بزنس کرنے کے وہ آسان ہوں گے، لاز ریگولیشنز میں بہتری آئے گی، تو سرٹنلی چائنیز ول پراسپر، اینڈ وہ پراسپیرٹی شیئرڈ ہوگی، ون ون ہوگی فار آل، ون ون ہوگی فار آل۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف صاحب آپ کا، ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات کی نئی جہتیں ہیں اس میں جو چائنیز قیادت ہے وہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں ان پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں، اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ جو سی پیک کے معاملات ہیں، جو اس سے جڑے اور معاملات ہیں جس میں اقتصادی زونز بھی شامل ہیں اور بڑے پروجیکٹ شامل ہیں، ان میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔